اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ کل مقیم کی نماز اور مسافر کی نماز جس کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو۔ ایک ہے قصر اور ایک ہے اتمام۔ قصر کے معنی ہے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، اور اتمام کا مطلب ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھنا۔ جو مقیم ہے وہ 4 رکعت پوری پڑھے گا، جو مسافر ہے وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اب اتمام کرے گا، یعنی پوری 4 رکعت پڑھے گا۔ یہاں جو تعبیر استعمال کی گئی ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کرو، اس کا بظاہر مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات بھی جائز ہے کہ تم نماز کو مکمل بھی پڑھو، یعنی قصر کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، مکمل پڑھو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جبکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قصر کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے مکمل نماز پڑھ لی تو اس کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ کل تفصیل آئی ہے۔ اور کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قصر کرے یا مکمل نماز پڑھے سفر کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنے بات کی جو دلیل بنائی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور کے عمل کو انہوں نے دلیل بنایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سفر میں قصر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ مکمل نماز پڑھتی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کے آخری دور میں حج کے لیے مکہ میں نماز پڑھاتے تھے تو آپ بھی مکمل 4 رکعت پڑھاتے تھے، 2 رکعت نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اس بنا پر کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سفر میں چاہے قصر کرو جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، یا چاہے پوری پڑھو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نماز میں قصر ہی کرنا ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد عادت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام سے اتمام یعنی مکمل نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے سفر کی حالت میں۔ پھر ان 2 حضرات کا عمل اس سے مختلف کیوں ہے؟ دونوں نے اپنے مکمل نماز پڑھنے کی وجہ خود احادیث میں بیان فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تمام ایمان والوں کی ماں ہوں، میں جہاں کہیں پر جاؤں اور کہیں پر رکوں میں اپنے بچے کے گھر پر ہی رک رہی ہوں۔ جب میں اپنے بچے کے گھر پر رک رہی ہوں، ہر مسلمان کا گھر میرا گھر ہے، تو میرے لیے تو سفر کی مسافت ہی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں کہیں پر بھی سفر میں جاتی ہوں، کہیں پر بھی رکتی ہوں، میں نماز مکمل پڑھتی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کی یہ تعبیر کی ہے۔ اب ہر ایک کے حق میں یہ بات تو ہے نہیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دور خلافت کے اخیر میں نماز کو مکمل پڑھانا شروع کیا تھا اس کی وجہ خود حضرت نے بتائی کہ مکہ کے قریب ایک بستی ہے جہاں بستی میں میں نے نکاح کیا ہے، اور جب میں حج کے لیے مکہ آتا ہوں تو اس سے 1 مہینہ پہلے اس بستی میں آ جاتا ہوں، تو 1 مہینہ اس بستی میں رکتا ہوں، پھر وہیں سے مکہ سیدھا آ جاتا ہوں۔ تو میں مکہ میں مسافر ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرا قیام 15 دن سے زیادہ کا ہے، اس لیے میں نماز کو مکمل پڑھتا ہوں۔ تو دونوں حضرات نے نماز کو سفر کی حالت میں مکمل پڑھنے کی وجہ بھی بتا دی، اس لیے قصر کا حکم ہمارے نزدیک واجب ہے، اور یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کا متفقہ عمل ہے، اور یہی قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ مگر یہاں جو تعبیر ہے وہ تعبیر ایسی کیوں اختیار کی گئی کہ تم نماز میں قصر کرو تو کوئی حرج نہیں، حالانکہ یہ کہا جاتا کہ نماز میں قصر کرنا ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے تو لوگ زمانے جاہلیت میں انہوں نے اصاف اور نائلہ یہ 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، تو لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب بعد میں اسلام آیا اور وہ دونوں بت ہٹا دیے گئے تو اس وقت انصار کے لوگ صفا مروہ کے درمیان کی سعی کرنے سے جی کترا رہا تھا ان کا، کہ ہو سکتا ہے یہاں زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے ہوں
تو ہمارے دل میں تو اب کفر اور شرک کی نفرت آ چکی ہے، اس لیے ہم اس کی صحیح کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہی تعبیر ٹھیک بیان فرمائی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ تمام علماء کے نزدیک صفا مروہ کے درمیان صحیح واجب ہے، مگر یہ جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ اب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا لازم ہو گیا کہ یہ حکم آ گیا۔ مگر اب جو بوجھ تم کو پڑ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ادھر ادھر بت رکھے ہوئے تھے، اب یہ بوجھ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان دو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی لہذا صحیح کا بھی حکم اسی لیے دیا جا رہا ہے، بلکہ صحیح کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان دوڑی ہے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری کر لیا، لہذا حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا ان دونوں کے درمیان صحیح کرے گا۔ ٹھیک یہاں بھی تعبیر اس لیے استعمال کی گئی کہ صحابہ کرام جو اپنے اقامت کی حالت میں پوری نماز پڑھنے کے شوقین تھے، جب سفر کی حالت میں جاتے تھے تو ظاہر سی بات ایک بوجھ پڑتا تھا دل پر کہ ہم 4 رکعت کو 2 رکعت کیوں پڑھیں؟ تو یہ حکم دیا گیا کہ 2 رکعت پڑھنے میں کوئی حرج اور کسی قسم کا بوجھ تمہارے دل پر نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد جو نماز نئے طریقے کی نازل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، یعنی دشمن کا خوف ہو میدان جنگ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، حضر کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، صحت کے زمانے میں بھی نماز پڑھنا ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، تلوار کے سائے میں اگر کھڑے ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، دشمنوں سے میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے۔ مگر یہ نماز مشکل ہو جاتی ہے تو شریعت میں مستقل صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا۔ اب صلاۃ الخوف مستقل اس کے کتنے طریقے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنی ساری احادیث پڑھنے کے بعد ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کون سا طریقہ لیا جائے۔ صلاۃ الخوف کا کئی احادیث میں 7 طریقے بیان کیے گئے، کچھ احادیث کی کتابوں میں 9 طریقے بیان کیے گئے اور کچھ احادیث کی کتابوں میں 17 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے؟ اب یہ فقہا کا کام ہے، وہ تمام روایتوں کو فلٹر کرنے کے بعد ایک طریقہ جو تمام احادیث سے ملتا جلتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملتا جلتا طریقہ ہے، وہ طریقہ امت کے سامنے فقہا پیش کرتے ہیں۔ اگر 17 طریقے سب کے سامنے پیش کریں گے تو کیا حال ہوگا امت کا؟ کوئی اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے، تو 17 پہ خطرہ، ہر مسجد میں یہی خطرہ، اور میدان جنگ میں بھی یہی خطرہ ہوگا۔ بھئی میدان جہاد میں تو اتحاد کی ضرورت ہے، یہاں نماز میں ہی 17 فرقے بنے ہوئے ہیں، تو یہ فقہا کا کام ہے، اور فقہا کی اتباع میں ہی امت کا اتحاد ہے۔ اس لیے جو آسان طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ طریقہ یہی ہے۔ آج بھی صلاۃ الخوف مشروع ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، بلکہ آج بھی اگر میدان جنگ میں ہو اور دشمنوں سے خوف ہو کہ اگر سب کے سب نماز میں مشغول ہو گئے تو ایک بار یہ حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر 2 گروپ بنا دیے جائیں گے۔ ایک گروپ کافروں سے اور دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے گا، اور آدھی جماعت امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ اگر امام صاحب مقیم ہے یعنی سفر کی حالت میں نہیں ہے تو صلاۃ الخوف ان کو 4 رکعت پڑھانی ہے، اور اگر مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھانی ہے۔ اگر امام صاحب مقیم ہے تو یہ جو آدھا گروپ الگ ہو کر کے آیا ہے وہ امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت پڑھے گا۔ 2 رکعت پڑھ کر کے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ گروپ اپنی جگہ سے نگہبانی کے لیے چلا جائے گا۔ اب دوسری 2 رکعت جو امام صاحب کی باقی ہے، وہ پہلا گروپ جو دیکھ بھال کر رہا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ آ کر کے امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت پڑھے گا۔ امام صاحب کی 4 رکعت پوری ہو گئی، اور یہ دوسرے گروپ کی 2 رکعت ہوئی ہے اور پہلے گروپ کی 2 رکعت ہوئی ہے۔ اب یہ گروپ اپنی 2 رکعت پوری کر کے ادھر چلا جائے گا، اور وہ پہلا گروپ آ کر کے اپنی مابقیہ 2 رکعتیں پوری کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری ہو جائے
تو اب نماز کا عمل تو مکمل ہو گیا، مگر اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ فذکروا اللہ، اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں، پہلو کے بل سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر سونے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، یہ بے ادبی کے خلاف نہیں ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، اب کوئی خوف نہیں ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب پوری نماز پڑھو۔ اب صلاۃ الخوف نہیں ہے، صلاۃ الخوف صرف خوف کے وقت میں ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز ایمان والوں پر فرض کر دی گئی ہے، اور وہ فرض وقت کے اندر ہے، وقت سے پہلے اور وقت کے بعد وہ فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے اگر نماز پڑھی تو وہ نماز ہوئی نہیں ہے، وقت کے بعد پڑھ رہا ہے تو اتنا ہوگا کہ ادا کے بجائے قضا ہوگی، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، ہر ایک پر فرض ہے، میدان جہاد میں بھی فرض ہے اور وقت پر فرض ہے، وقت سے پہلے فرض نہیں ہے۔ یہ موقوتا کا لفظ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سے حضرات معمولی عذر کی بنا پر بارش کے چند قطرات آسمان سے کیا برسے کہ عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھ کر کے چلے گئے۔ شیعہ حضرات تو 5 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ان کے وہاں تو تراویح پڑھنی ہے تو 50 رکعت پڑھو، نہیں پڑھنی تو ایک بھی مت پڑھو، مگر پڑھنی ہے تو 50 پڑھو۔ تو یہاں جو موقوتا کا لفظ ہے، یہ آیت ہر جگہ مسجد میں لکھی ہوئی رہتی ہے، مگر اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہر ایمان والے پر فرض ہے اور وقت پر فرض ہے، وقت سے پہلے نہیں اور وقت کے بعد بھی نہیں۔ آگے چند آیات کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔